اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات پر محمد وآلہ محمد. عزیزان گرامی، شب عاشور تھی جس کے ہم آخری مرحلے میں ہیں، اور صبح عاشور قریب ہے. آپ نے ساری رات یقیناً مجلسیں سنی، مصائب سنے، واعظ و نصیحتیں سنی، اور جی بھر کر روئے، چونکہ رونے کی رات ہے. لیکن رونے کے حوالے سے یقینی طور پر آپ سب اس نقطے کو بہتر طور پر جانتے ہیں کہ رونا اگر روح کی پاکیزگی اور فکر کی بالیدگی کا باعث بنے، رونا اگر معرفت انسان کی بلندی کا باعث بنے، رونا اگر انسان کے اندر کی سیاہیوں کے خاتمے کا باعث بنے، ہر جملہ قابل غور ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، رونا اگر انسان کو حسین کے قریب تر لے جائے تو اس رونے سے بڑھ کر کوئی عبادت دنیا میں نہیں ہے. اگر رونے کا سبب صرف درد ہو، صرف انسانی جذبات ہوں، صرف دل کا رحم ہو، ثواب ہے، لیکن انسان کے پرواز کا ذریعہ نہیں ہے. انسان کے پرواز کا ذریعہ نہیں ہے یہ رونا. ثواب کا باعث ضرور ہے، اجر ضرور ملے گا. ہم جب شہدائے کربلا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ثواب کے خواہاں شہید آپ کو کوئی نظر نہیں آتی. شہدائے کربلا میں، حسین کے ساتھیوں میں ثواب تلاش کرنے والے آپ کو نہیں ملتے. ان کے ہاں معرفت ہے، ان کے ہاں شعور ہے، ان کے ہاں ادراک ہے، ان کے ہاں بلندیوں کی طرف پرواز ہے، ان کے ہاں روح کو ہر مرحلے میں پچھلے مرحلے سے زیادہ بلندیوں کی طرف لے جانے کا عمل نظر آتا ہے. فرق ہے باقی لوگوں میں اور شہدائے کربلا میں. شہدائے کربلا انسانی معرفت کی اس معراج کہ انہیں تمنا نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ انسان موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے اور جنت کی تمنا اس کے دل میں نہ ہو. شہدائے کربلا حسین ابن علی کے ساتھی معرفت حسین کے معرفت حق کے حوالے سے
اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ حسین کے علاوہ ان کی زندگی سے تمام تر خواہشات ختم ہو چکی تھیں، تمام تر خواہشات۔ اس لیے آپ کو ایک بڑی عجیب بات نظر آئے گی، آج رات اور آج صبح میں فرق۔ رات میں حسین ابن علی اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد سب سے کہتے ہیں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ۔ سوچنے کا مقام ہے، ذہن استعمال کریں، فکر کو استعمال کریں، سب کو کھلی دعوت، میں اپنی بیعت تم سے اٹھا لیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ میں عالم آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت نہیں کروں گا بلکہ شفاعت کروں گا، تم چلے جاؤ۔ عالم محشر میں تمہارا مؤاخذہ کوئی نہیں ہوگا، تم چلے جاؤ۔ اگر حیا آتی ہے تو میں روشنیاں بجھوا دیتا ہوں، تاریکیوں میں چلے جاؤ۔ ہاں ایک کام کرو، میرے معصوم بچوں میں سے کسی کا ہاتھ تھام لو، اس کو بھی اس میدان بلا سے نجات دلا دو اور وہ بھی تمہارے ساتھ چلا جائے۔ لیکن جاؤ جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ ان دشمنوں کو صرف حسین سے غرض ہے، تم لوگوں سے نہیں ہے۔ یعنی ہر مرحلے پر، اور خصوصاً شب عاشور میں، جبکہ شہادت اور شب عاشور کے درمیان فاصلہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک رات کا فاصلہ۔ اس ایک رات کے فاصلے میں بار بار فرماتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں کہ کسی طرح سے لوگ اٹھ کر چلے جائیں۔ لیکن اگلے دن جب عصر کے موقع پر اکیلے رہ جاتے ہیں تو پھر بلاتے ہیں، مسلم ابن اوسجا کہاں ہو؟ میرے بھائی عباس کہاں ہو؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ حسین اکیلا رہ گیا ہے، کوئی ہے جو حسین کا ہاتھ تھامے اور اس اکیلے پن میں حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر حسین سے کہہ سکے کہ مولا آپ اکیلے نہیں ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ فرق کیوں ہے اتنا؟ جب ساتھی تھے تو ان تمام ساتھیوں کو کھلی اجازت دے رہے تھے کہ تم چلے جاؤ، اور جب اب کوئی باقی نہیں رہا تو اب کہتے ہیں کوئی ہے آئے میری مدد کرے، اور پھر پکارے ہل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو میری مدد کر سکے؟ اپنے اصحاب کے نام الگ سے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مطلق عمومی دعوت ہے، کیا کوئی ہے جو میری مدد کر سکے؟ عجیب معیارات ہیں حسین ابن علی کے، عجیب معیارات ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ تعالی ذاکر صاحب آئیں گے، اذان علی اکبر بھی ہوگی، مصائب بھی ہوں گے، اور یقیناً گریہ و زاری بھی بہت ہوگی، چونکہ آج گریہ کا دن ہے۔ میں صرف آپ کی فکر کو تھوڑی سی حرکت دینا چاہ رہا ہوں اور متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا، چونکہ آج حسین کو سمجھنے کی رات ہے۔ جب آپ معرفت کے ساتھ ایک قطرہ بہائیں گے تو یہ ایک قطرہ آپ کو حسین سے جوڑ دے گا، معرفت کے ساتھ ایک قطرہ، اور عدم معرفت کے ساتھ صبح سے شام تک انسان روتا رہے، کوفیوں میں شمار ہوگا، کربلائیوں میں شمار نہیں ہو سکتا۔ بڑا فرق ہے معرفت کے ساتھ رونے اور عدم معرفت کے ساتھ رونے میں، عجیب ہے نا فرق، کہ یہاں پر سب سے کہتے ہیں بھائی اٹھو جاؤ، کسی طرح سے جاؤ، اس لیے کہ انہیں صرف مجھ سے غرض ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟
جو بات عقل کو لگتی ہے اور سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں عمومی دعوت دے کر ان کو بھیج دوں، ان کے اندر کوئی بھی اگر کھوٹا ہو تو کھوٹے کی جگہ حسین کے ساتھ نہیں آئے. کوئی بھی اگر ذرہ برابر بھی اس کے اندر کھوٹ ہے تو وہ نکلے اور چلا جائے، کوئی بات نہیں. اس لیے کہ اگر کسی کے اندر ذرہ برابر بھی کھوٹا پن ہے تو اس کا حسین کے ساتھ میل نہیں ہو سکتا، اس کا حسین سے کوئی کام نہیں. لیکن اگلے دن جب بلاتے ہیں عصر عاشور میں تو پہلے اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے اصحاب کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے نام لے لے کر بلاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عمومی طور پر ندا دیتے ہیں. اور حسین کی یہ ندا صحرائے کربلا میں گونجتی ہے، اور اس طرح سے گونجتی ہے کہ ہر ایک تک یہ ندا پہنچ پائے. کوئی ہے جو حسین کی اس تنہائی میں اس کی مظلومیت کا ساتھ دے سکے؟ پہلی رات ذرہ برابر کھوٹ رکھنے والوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے سب سے کہتے ہیں جاؤ، نکل جاؤ، میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں. لیکن اگلے دن نقطہ بدل جاتا ہے. اگلے دن کیا کرتے ہیں؟ اگلے دن کہتے ہیں اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی معرفت حسین ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے حسین سے جڑنے کا. ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں معرفت حسین ہے، اگر خدا کا خوف ہے، اگر نجات کی تمنا ہے، تو اس کو موقع ضرور ملنا چاہیے کہ وہ حسین کی طرف آئے اور اس ایک لمحے سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو نجات دے سکے. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا فرق ہے. حسین کی زندگی پر غور کیجئے گا، حسین کے ہدف پر غور کیجئے گا، حسین کی فکر پر غور کیجئے گا. حسین ظاہر ہے رسم تو نہیں ہے نا، کربلا رسم تو نہیں ہے نا. آج ہم یہاں پر یہ سارے جوان چہرے ہیں، یہ جوان اگر حسین کی معرفت حاصل کر لیں، معرفت کا مطلب ہے معرفت صرف نام و نسب کی شناخت نہیں، حسین کے مقام اور حسین کے ہدف سے آشنائی اور اس کا علم کہ حسین کیا ہے اور کیا چاہتے ہیں. اگر یہی جو اجتماع یہاں پر ہے، اس مسجد کے اندر اس وقت موجود ہے، امام بارگاہ کے اندر ہے، مسجد کے اندر ہے، اگر ان کو، آپ کو، مجھے یہ احساس ہو جائے کہ حسین ہم سے کیا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد پورے پاکستان میں کسی مائی کے لال کو حسینیت کے خلاف ذرہ برابر قدم اٹھانے کی جرات نہیں ہو سکتی. لیکن اس کی شرط ہے، اس کی شرط ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حسین اور کربلا کو بھی متاع تجارت سمجھتے ہیں. متاع تجارت، تجارت کا تعلق بعض اوقات دنیا سے ہے، بعض اوقات آخرت سے ہے. یعنی حسین کو بہشت تک پہنچانے کا آسان اور شارٹ کٹ ذریعہ، گریا کرو کربلا پہنچ جاؤ گے، گریا کرو حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے، گریا کرو مادر زہرا کی شفاعت یقینی ہے. شفاعت کی تمام، بہشت کا لالچ، بہشت کی تمام، چونکہ گناہگار ہیں ان گناہوں سے نکلنے کے لیے شارٹ کٹ. یہ جو کہا جاتا ہے کہ حب اہل البیت گناہوں کو جلا ڈالتی ہے، یہ محبت
ایسی چیز ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ گناہوں کو جلا ڈالتی ہے؟ اس لیے کہ جب وہ محبت آتی ہے اور اپنے ساتھ معرفت لے کر آتی ہے تو اس کے بعد ماضی سے انسان کا تعلق کٹ جاتا ہے اور نئے مستقبل کا آغاز ہوتا ہے. اور جب نئے مستقبل کا آغاز ہوتا ہے تو پھر آدمی ہو جاتا ہے 0 میٹر، بالکل نئی زندگی. اور اس نئی زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ معرفت اہل البیت. اور جو اہل البیت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس معرفت کے نتیجے میں ظاہر ہے جب نئی زندگی شروع ہوگی تو اس نئی زندگی میں پھر خطائیں نہیں ہوں گی، پھر آلودگیاں نہیں ہوں گی، پھر تماکاریاں نہیں ہوں گی، پھر حب نفس نہیں ہوگا، پھر حب جاہ ہو، حب شہوت ہو، حب مال اور حب دنیا آپ کو نظر نہیں آئے گی. ولی کی اطاعت. بڑے لوگ ہیں جو حسین سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان محبتوں کے اظہار اور حسین کی معرفت میں فاصلہ بین المشرقین ہے، بعد المشرقین کی طرح سے ہے. آپ نے خود سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ایسے شعراء کو سنا ہوگا، ایسے خطباء کو سنا ہوگا جن کا تعلق مکتب تشیع سے نہیں ہے، اسلام سے بھی نہیں ہے. بعض دہریے ہیں، بعض ہندو ہیں، بعض مسیحی ہیں، بعض یہودی ہیں. حتیٰ میں کل شاید کہیں پر عرض کر چکا ہوں کہ میں نے ایک عیسائی پادری کی بات دیکھی، اس کے ہاتھ میں صلیب، اس کے ہاتھ میں صلیب اور پاؤں ننگا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی طرف چہلم اور 40 کے ایام میں پیدل چل رہا ہے. پیدل، ہاتھوں میں صلیب، پاؤں ننگے. حسین کی محبت، ننگے پاؤں چل رہا ہے. بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن کیا یہ حسین سے حسین کی معرفت ہے یا حسین کی محبت ہے؟ جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم تو عیسائی ہو اور تم جا رہے ہو حسین کی طرف، حسین کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ کربلا کی طرف پیدل کیوں جا رہے ہو؟ یہ جو سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ تم پیادہ چل کر پہنچنا چاہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب میں کہتا ہے کہ اگرچہ ہمارے انبیاء، تمہارے نبی اور ہمارے نبی مختلف ہیں، لیکن ہمارا حسین تو ایک ہی ہے. ہمارا حسین تو ایک ہی ہے. کیوں؟ حسین سے لوگ تعلق ہے، وہ تعلق مہر اور محبت کا تعلق ہے. اور یہ جو مہر اور محبت کا تعلق ہے، اس کا کوئی بڑا اور گہرا واسطہ معرفت سے نہیں ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کے بتائے ہوئے خو انسان کے کرے، حسین نانا کو اپنا رسول اور اپنے اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی نہ سمجھے اور حسین سے نجات کی توقع بھی رکھے. شرط اول کیا ہے؟ حسین کے کلام اور حسین کی گفتگو، حسین کے پیام اور حسین کے عمل سے مناسخت اور مناسبت. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہندو بھی یہ کام کرے، ہو سکتا ہے کسی اور دین کا حامل بھی یہ کام کرے. 100 بار سلام کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جن کے دل میں حسین کی محبت ہے. 100 بار سلام کرنا چاہیے، 100 بار ان کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے دل میں حسین کی محبت ہے. لیکن ایک شیعہ اور ایک حسینی کا جو مقام ہے وہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کا اس سے مقابلہ کوئی نہیں ہے. اس
جو مقام ایک شیعہ حسین کا ہو سکتا ہے وہ اس کی معرفت کی بنیاد پر ہوتا ہے، محبت کی بنیاد پر نہیں۔ معرفت جب ہو تو محبت اپنی معراج تک پہنچتی ہے، معرفت ہو تو معرفت نہ ہو تو محبت کی وجہ سے معرفت کا آنا بہت مشکل ہے۔ معرفت کے لیے عقل چاہیے، معرفت کے لیے غور اور تدبر اور تفکر چاہیے، اپنے ولی کا ساتھ دینا، اپنے ولی کی بے چون و چرا اطاعت۔ ولی نے کہا اٹھو تو مولا علیہ، اور وہ شخص جو اس ولی کی اطاعت کرتا ہے یعنی پیروکار یعنی شیعہ، اس کے کہنے پر اٹھے، اور اگر ولی کہے بیٹھو تو پھر بیٹھے۔ یہ نہیں کہ مجھے اگر آپ کی بات سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو پھر میں وہی کروں گا جو مجھے سمجھ آتی ہے۔ یہ معرفت نہیں ہے، یہ معرفت نہیں ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھ بعض لوگ، جب امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی نا مختلف لوگوں کو، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یا مولا ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ چلیں، لیکن بس ایک شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جنگ میں شکست ہو رہی ہے، اور اگر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارا آپ کے ساتھ رہنا آپ کے لیے مفید نہیں ہے، تو پھر ہم پلٹ آئیں گے، پھر وہاں پر باقی نہیں رہیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ میں جیتی ہوئی بازی میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اگر ہاری ہوئی بازی ہو تو وہاں پر میں کیوں اپنا ٹائم اور اپنی جان ویسٹ کروں اور ضائع کروں؟ مشروط۔ یہ جو ولایت کا سفر ہے یہ سفر ہے، یہ جو امامت کا سفر یہاں پر اگر مگر ایسا ویسا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں ولایت سفر، تو ولایت کا سفر ہمیشہ جاری ہے، ہمیشہ جاری ہے، تب بھی اور اب بھی، تب بھی حسینیت اور اب بھی حسینیت۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے جب عزاداری میں حسینیت کو بیان کرنے کے پیک کا ٹائم ہے، جب دل آمادہ ہے، جب ذہن آمادہ ہے کہ حسین کو سمجھیں، صرف رونا نہیں بلکہ معرفت کے ساتھ رونا۔ تو ایسے موقع پر اگر یہ بات کی جائے تو بعض لوگوں کو حیرت ہوتی ہے۔ بھائی حیرت کا مظاہرہ نہیں کرو، سوچو کہ حسین نے قربانی ہمیں رلانے کے لیے دی ہے یا پھر ہمارے ہاتھوں اپنے دشمنوں کو رلانے کے لیے دی ہے۔ حسین کی آرزو یہ ہے کہ عاشور کا دن حسین کے پیروکاروں کی فتح کے جھنڈے گاڑنے کا دن ہو یا پھر ذلت کا دن، فتح و نصرت کا دن ہے، اللہ کی طرف سے نصرت اور حسینیوں کی فتح۔ عاشور کربلا کے اس گرے ہوئے پرچم کو سب سے زیادہ اونچا کرنے کا دن ہے۔ عاشور غیرت حسینی کے میدان عمل میں علی مولے کا دن ہے۔ عاشور جہاں پر حسین کے دشمنوں سے اظہار براءت و بیزاری کا دن ہے، وہیں پر حسین کی معرفت کے ساتھ حسین کے ہدف پر اپنے ایمان کامل کے اظہار کا دن ہے۔ اور وہ ایمان کامل کا اظہار کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ اگر حسین کے کسی دوست کو ذرہ برابر دنیا کے کسی کونے میں کوئی
نقصان پہنچے تو یہاں پر میرا دل لرزے اور میری زبان کھلے اس حسین کے پیروکار کے لیے. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر عاشورہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ولایت علوی کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو بعض کوتا فکر لوگ کہتے ہیں بھئی یہ عبادت ہے اور وہ سیاست ہے. یعنی رونا عبادت ہے اور دشمنان حسینیت کے چہرے سے نقاب الٹ کر انہیں دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے حسینیت کو آج کے دور میں معاشرے پر منطبق کر کے لوگوں کو حسینی عصر حاضر کی فکر سے جوڑنا سیاست ہے. اگر یہی سیاست ہے تو تمام انبیاء کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف یہی رہا ہے. ائمہ اطہار کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف یہی رہا ہے. حسین ابن علی کی زندگی کا بھی ہدف یہی رہا ہے. مثال دیتے ہیں کہ بھئی ائمہ اطہار میں 14 معصومین گزرے تو ایک گھروں میں بیٹھ کر اپنی زندگی گزاری. نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہر امام نے اپنے دور کی ضرورت کے مطابق، تقاضوں کے مطابق تربیت بھی کی، ذہن بھی بنایا اور اپنے ساتھی تیار بھی کیے. آپ امام عصر کو کیا کہیں گے جب وہ تشریف لائیں گے؟ امام عصر کا کیا کام ہے؟ آپ پہلے امام اور آخری امام کا ذرا موازنہ کر کے دیکھ لیں. بہت دفعہ یہ روایت آپ نے سنی ہے کہ جب خبر ملتی ہے کہ شام سے نکلتے ہوئے ایک عیسائی خاتون کے پاؤں سے پازیب تو ابن ابی طالب اس شخص کی طرح سے تڑپتے ہیں جس شخص کو سانپ نے کاٹا ہو. کیوں؟ ظلم خلاف قلبی فیت کا اظہار انسان کے اعضاء و جوارح سے ہو. ایک عیسائی خاتون کے پاؤں سے اتارے جانے والے پازیب کی پاداش میں یا اس کے رد عمل میں امیر المؤمنین تڑپے، روئے، چیخیں، چلائیں، محراب پر آئیں، منبر پر چڑھیں، لوگوں کو جمع کریں اور ان سے کہیں کہ اگر اس ظلم کو سننے کے بعد کوئی مر جائے تو اس کو حق ہے کہ وہ مرے. امیر المؤمنین. یہ سیاست ہے یا دیانت ہے؟ یہ سیاست ہے یا دیانت ہے؟ امیر المؤمنین کے پاس کتنے صحابی تھے؟ مختلف جنگوں میں آہستہ 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 صحابیوں کی تعداد، اصحاب علی کی تعداد گھٹتی چلی گئی. سیاست ہے یا دیانت ہے؟ گھٹتی چلی گئی. بڑھنا چاہیے تھا لیکن گھٹتی چلی گئی. وجہ کیا ہے؟ جس میں جتنی معرفت تھی اس نے اتنا ساتھ دیا. جس میں جتنی معرفت تھی اس نے اتنا ساتھ دیا. جہاں پر اس کی معرفت کی حدیں ختم ہو گئی اور اس کی خواہشات نے اس کی معرفت پر غلبہ حاصل کیا، وہیں سے اس نے اپنے ولی اور امام کا ساتھ چھوڑ دیا. ولی کا ساتھ چھوڑ دیا، امام کا ساتھ چھوڑ دیا. ہاں کچھ قدم چلا ضرور. آخری قدم تک ساتھ دینے والے کتنے تھے؟ وہ آپ دیکھ لیجئے گا، تاریخ پڑھ لیجئے گا، پتہ چل جائے گا. اسی کا تسلسل ہے نا امام حسن علیہ السلام کی شہادت. اسی گھٹتی ہوئی تعداد کا تسلسل ہے. جیسے جیسے آزمائشیں بڑھتی چلی گئی ویسے ویسے موالیوں کی تعداد گھٹتی چلی گئی. ہے یا نہیں؟ نقطہ ہے یا نہیں کہ ہم جب 12 اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، من جانب اللہ منصوص سمجھتے ہیں، ان
کی ہر بات کو اللہ کی بات اور اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، ان کے اٹھائے ہوئے ہر قدم کو اللہ کی مشیت کے عین مطابق سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک فالوور کی حیثیت سے اس بات کا پابند سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ہمارا خون گرنا ہی ہے، عقیدے کے بعد ساتھ فالوورشپ کیا بڑھنی۔ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعداد کم سے کم تر ہو جاتی ہے، اور جب نوبت پہنچتی ہے حسین ابن علی تک، تو حسین ابن علی تک جب نوبت پہنچتی ہے تو وہاں پر تعداد آئی ہو جاتی ہے، وہاں تک کہ حسین ابن علی کو کچھ جن کو حسین جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور انہیں بھی حسین کی معرفت ہے، ان لوگوں کو خبر دینی پڑتی ہے کہ اب مل چکا ہوں، تم پہنچ جاؤ، کہیں قافلے سے پیچھے نہ رہ جو لوگ ساتھ پڑتا ہے بھی واپسی کا دروازہ کھلا ہے، زندگی کا ایک دروازہ تم پر کھلا ہوا ہے، واپس نکل جاؤ تاکہ خالص ترین لوگ حسینی قافلے میں رہ جائیں، اور جن میں ذرہ برابر کھوٹ ہے وہ واپس چلے جائیں۔ اور یہ سلسلہ صرف شب عاشور یا عصر عاشور تک نہیں ہے، عصر عاشور کے بعد بھی ہے، عصر عاشور کے بعد بھی آج تک ہے، آج تک۔ اس لیے امیر المومنین کی زندگی سے لے کر امام عصر کی زندگی تک دیکھیے، جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اجتماعی جد و جہد کا تعلق دین سے نہیں سیاست سے ہے، وہ اپنے دین شناسی پر دوبارہ غور کر لیں اور اللہ کی کتاب اور حسین کی سیرت کو دوبارہ اس نگاہ سے پڑھ کر دیکھیں کہ محمد عربی سے لے کر امام حسن العسکری کے آخری دن تک جو جد و جہد ان معصوم اللہ کی ہستیوں نے، ولیوں نے رکھ کے اندر ظلم سے تیز مظلوم کی حمایت کے علاوہ کون سی چیز ایسی تھی جس کی وجہ سے انہیں سخت ترین میں ان سختیوں کا مقابلہ۔ غور طرف بات آئی ہے، ہم جب کہتے ہیں مکتب حسین زندہ مکتب ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یہ جو پیغام زندگی ہے، پیغام زندگی، یہ جب یہ بات یا یہ پیغام اترتا ہے تو اس کو پھر یہ پیغام زندہ کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ 61 ہجری میں جو لاکھوں کروڑوں انسان تھے یہ مردہ تھے؟ ان کے جسم تو زندہ تھے، جسم چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اس لیے حسین کی دعوت پر شرط رکھتے تھے کہ مولا اگر ایسا ہو تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ویسا ہو تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آج حسین کا بیٹا کھڑا ہے میدان میں، حسین کی یہ جو فکر ہے، یہ جو فکر ہے، حسین کی وہ فکر جو عالم انسانیت کی حیات اور اس کی بیداری کا باعث ہے، اس فکر پر اگر آپ غور کریں گے تو اس فکر سے ہمیشہ یزیدیت کو خطرہ ہے، ہمیشہ۔ یزیدیت کبھی جمہوریت کے لبادے میں ہے، کبھی ملوکیت اور بادشاہت کے لبادے میں ہے، کبھی بنی عباس اور بنی امیہ کی طرح سے خلافت کے لبادے میں ہے، کبھی سرمایہ داری کے لبادے میں ہے، کبھی جاگیرداری کے لبادے میں ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ روش جس کے نتیجے میں حریت فکر کو انسانوں سے چھین لیا جائے اور انسان کو فکری طور پر غلام بنا کر اس کی حریت کو چھین کر ان کے اندر کی روح کو بونا بنا دیا جائے اور حسین کی عظیم
اور انتہائی کریم اور بلند روح تک پہنچنے سے روک دیا جائے، یہ یزیدی عمل ہے، یزیدی فعل ہے اور یزیدی روش ہے، اور اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ آج میں نے اسے کہا تھا کہ میں بہت مختصر سی گفتگو کروں گا، چونکہ سارے دن کی مصروفیت اور پھر کل صبح سے پھر مصروفیت شروع ہے۔ ابھی بھی میں کوشش کروں گا 2-4 جملے مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ شب عاشور ہے، شب احیاء ہے، شب احیاء ہے نا، ہے یا نہیں؟ شب احیاء کا کیا مطلب ہے؟ شب احیاء کا مطلب ہے وہ رات جو زندہ ہو، وہ رات جو زندہ ہو۔ اور احیاء گر کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ جو اس رات کو زندہ رکھیں۔ نیند اگر بدن کی غنودگی سے عبارت ہے تو بدن سویا ہوا ہے، بدن کے سونے سے رات تو نہیں سوتی، رات تو گزر رہی ہے، لیکن شب احیاء نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر فکر کی غنودگی ہے، بدن زندہ ہے، تو پھر فکر کی غنودگی کے نتیجے میں بھی شب احیاء نہیں ہے، شب تو گزر رہی ہے، اس لیے کہ فکر سوئی ہوئی ہے، اس فکر کو جلانے کی اور جگانے کی ضرورت ہے، اس فکر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس پر، یہ دیکھتا ہوں کہ اگر بنی امیہ کے دور میں حسین ابن علی کے نام کو روکنے کی کوشش کی گئی، اگر بنی عباس کے دور میں حسین کے مزار کی محبت کو روکنے کی کوشش کی گئی، تو خوف کیا تھا؟ بنی امیہ کو کیا خوف تھا اور بنی عباس کو کیا خوف تھا؟ ان سلاطین کو کیا خوف تھا؟ سوچنے والی بات تو ہے نا کہ حسین شہید ہو گئے، اب حسین کی قبر اطہر ہے، اس قبر اطہر تک پہنچنے سے بھی لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ نہ جاؤ وہاں پر۔ بنی امیہ کی کیوں کہ حسین کی قبر حسین زندہ مردہ، جہاں حسین کے زندہ بدن سے خوف ہے، وہیں پر حسین کی زندہ قبر کا بھی خوف ہے، جو جا کہیں زندہ نہ ہو جائے۔ حسین کی قبر میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر ایک شخص معرفت کے ساتھ اس حسین کی قبر سے متصل اور متوسل ہو جائے تو وہ قبر اس چلتی پھرتی لاش کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کو زندہ کر کے معاشرے کے اندر بھیج سکتی ہے۔ جو شخص حسین کی قبر کی بدولت زندہ ہو کر معاشرے میں واپس آتا ہے وہ پھر مردہ نہیں ہوتا، بلکہ باقی چلتی پھرتی مردہ لاشوں کو بھی زندگی کا پیغام دینے کا باعث بنتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے عزیزان گرامی حسین کو معرفت کے ساتھ پہچانیے، روئیے، ضرور روئیے، چونکہ یہ رونا احیاء قلب کی علامت ہے۔ دل جب حسین سے جڑا ہوتا ہے تو پھر انسان رو پاتا ہے، جس کا دل جڑا ہوا نہ ہو وہ رو نہیں سکتا۔ لیکن دل کا صرف جوڑنا بغیر تفکر اور بغیر تعقل کے کافی نہیں ہے۔ جو نقطہ اہم ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ روئیے، اور ضرور روئیے۔ جب آپ معرفت کے ساتھ روئیں گے تو آپ کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک قطرے اشک آپ کو زمین سے عرش تک پہنچا دے گا، زمین سے عرش تک پہنچا دے گا، معمولی بات نہیں آئی۔
لیکن اگر وہ معرفت ہم حاصل نہ کر سکے کہ حسین چاہتے کیا ہیں، حسین زندہ انسان چاہتے ہیں، زندہ جوان چاہتے ہیں، وہ جوان جس کا دل حسین کی طرح سے تڑپے، وہ جوان جس کی فکر حسین کی طرح سے جوال ہو اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا باعث بنے، وہ جوان جس کی سانسوں کی آمد و رفت حسینی فکر کے دوسروں تک انتقال اور دوسروں کو حسینی فکر سے متصل کرنے کا باعث بنے۔ اگر ایسا ہو تو یقین جانیے آپ کی زندگی کا ایک ایک پل اسی طرح سے اہمیت رکھتا ہے جس طرح سے آپ حسین کے بازو میں کھڑے ہو کر ان کی زیارت پڑھ رہے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ راتیں زینب کی مظلومیت کی راتیں ہیں، خصوصاً آج کی رات عجیب رات ہے، بہت عجیب رات ہے۔ میں نے کسی بزرگ نے کہا، جب انہوں نے کہا تو میں ان کے یہ جملے سنتا رہا، سننے کے بعد پھر میں پریشان ہوا، پھر ایک ایک جملے پر غور کیا اور ایک ایک جملے پر غور کیا، جیسے جیسے غور کرتا چلا گیا بے اختیار آنسو آتے چلے گئے، بے اختیار رونا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر کوئی تمہارے رخسار پر تھپڑ مار کر تم پر ظلم کرے نا تو فوراً بے ساختہ کہو یا زہرا۔ پہنچ گئے مدینہ؟ اگر آپ ابھی مدینہ نہیں پہنچے تو ذرا اپنی فکر کو پہنچائیے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے اور ظلم کے نتیجے میں تمہارے رخسار اور تمہارے چہرے پر تھپڑ مارے تو بے ساختہ کہو یا زہرا، اس لیے کہ پہلی شہیدہ وہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر تمہارے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھے تو فوراً بے ساختہ کہو یا علی یا علی۔ پھر کہا اگر اکیلے رہ جاؤ، درد دل بیان کرنے کے لیے بھی تمہیں کوئی نہ ملے اور تنہا رہ جاؤ دنیا میں تو بے ساختہ کہو یا حسن یا حسن۔ اور اگر تم پر اتنا ظلم و ستم ہو کہ تم پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جاؤ تو بے ساختہ کہو یا حسین یا حسین۔ اور اگر کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ تم کسی کو ظلم سے، مشکل سے نجات دلانا چاہو اور وہ تم نہ کر سکو اور اس کی نگاہوں میں اپنے آپ کو شرمندہ سمجھو تو بے ساختہ کہو یا عباس یا عباس۔ لیکن کہا کہ اگر تمہیں تنہائی کا احساس بھی ہو، تمہیں تنہائی کا احساس بھی ہو، پیاس بھی بلا کی لگی ہو، تم پر ظلم ہو اور تمہارے رخسار پر تمانچے بھی مارے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے ہاتھ باندھ بھی دیے جائیں اور پھر تم کسی کے آگے احساس یہ بھی محسوس کرو کہ تم اس کی کوئی مدد نہ کر سکے تو بے ساختہ کہو یا زینب کبریٰ، اس لیے کہ زینب کبریٰ ان تمام مظالم سے ایک دفعہ میں گزری ہے، تمام مظالم سے۔ شب عاشور ہے اور صبح عاشور ہے، مجھے نہیں پتا رات کون کون سی آپ نے مصیبتیں اور مصائب سنی ہیں اور کن کن شہیدوں پر آپ نے آنسو بہائے ہیں، لیکن یاد رکھیے
کربلا کے کسی بھی شہید کا کوئی بھی واقعہ اگر آپ تھوڑا سا سن لیتے ہیں تو یقینی طور پر وہ آپ کی روح کو زخمی کرتا ہے، آپ کی روح کو کربلا پہنچا دیتا ہے۔ مجھے جب میں منظر دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ حسین ابن علی علیہ السلام جب آخری مرحلے پر اکیلے رہ گئے اور خیمے کی طرف آئے تو بہن زینب سے جدائی کا ٹائم آیا، سینے لگ کر رونے لگے۔ زینب حسین کے گلے کو چومتی تھی، ماتھے کو چومتی تھی، ہاتھوں کو چومتی تھی، اور حسین اپنی بہن زینب کے گلے لگ کر ان کے ماتھے کو چومتے تھے۔ اور جب جدا ہونے لگے تو زینب سلام اللہ علیہا سے کہا، بہن مجھے ذرا پرانے کپڑے دینا، پرانے کپڑے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے حسین کی اس بلند روح پر کہ ایک ایسے مرحلے پر بھی اقدار اور ویلیوز کی پاسداری وہ کیسے فرماتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ لے کے آئیں، شلوار ذرا سائز میں کم تھی، سائز میں شلوار کے پائنچے ذرا کم تھے۔ فرمایا کہ بہن زینب، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ چھوٹی شلواریں پہننا ذلت کی علامت ہے، اس لیے میں اس مرحلے پر بھی چاہے اندر ہی کیوں نہ پہنوں، ایسے کپڑے میں پہننے کو تیار نہیں ہوں۔ کوئی اور جامہ، کوئی اور کپڑے لائے، کپڑے پہنے، اندر کپڑے پہنے، پرانے کپڑے، اور پھر پرانے کپڑے پہننے کے بعد ان کپڑوں کو جگہ جگہ سے پھاڑا بھی۔ بی بی نے پوچھا، بھیا پرانے کپڑے اور پرانے کپڑے آپ پھاڑ رہے ہیں؟ کہا ہاں، اس کے اوپر میں نئے کپڑے پہنوں گا، اس لیے کہ میری شہادت کے بعد یہ اتنے پلید اور نیچ لوگ ہیں کہ میرے اوپر کے کپڑے بھی چھین لیں گے اور ان کپڑوں پر بھی ہاتھ لگائیں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے جسم سے کپڑے اتار لیں، اس لیے میں ان کپڑوں کو پھاڑ رہا ہوں۔ نکلنے لگے تو اب عجیب منظر ہے، عجیب منظر کہ کبھی زینب سینہ حسین سے لگتی ہے، کبھی ام کلثوم آ کر لپٹتی ہے، کبھی معصوم سکینہ اور سغرا لپٹتی ہے، فاطمہ لپٹتی ہے، یعنی اہل البیت کی مخدرات ایک ایک کر کے حسین سے لپٹتی ہیں، جدا ہوتی ہیں، پھر لپٹتی ہیں۔ کسی نے شمر ابن ذوالجوشن سے بعد میں پوچھا کہ تم نے تو کربلا میں سارا منظر دیکھا تھا، تو تمہارا کوئی ایسا موقع بھی آیا جب تمہارا دل تڑپا ہو؟ کہا کہ ہاں، ایک موقع ایسا تھا جب میں نے دیکھا حسین کی ایک معصوم سی بچی تھی، جب حسین خیمے سے نکلنے لگے تو وہ بچی بھاگتے ہوئے آئی اور حسین کے قدموں سے لپٹ گئی، اور لپٹنے کے بعد پھر عرض کیا، بابا آپ سے پہلے جو گئے ان کو ہم نے دوبارہ نہیں دیکھا، اب اگر آپ بھی چلے گئے تو ہم اکیلے رہ جائیں گے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں آپ مدینہ واپس بھجوا دیں؟ ہمیں آپ مدینہ واپس بھجوا دیں۔ یہ ایسا منظر تھا کہ شمر جیسے شقی ترین شخص کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ اس موقع پر میرا بھی دل تڑپ اٹھا۔ زینب سلام اللہ علیہا سے جب جدا ہونے لگے تو پھر زینب سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ عرض کیا، میرے بھیا حسین آپ جا رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گی، تو کیا مجھے اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کرنے دیں گے؟ کہا بہن وہ کون سی وصیت ہے؟ کہا ذرا قریب آئیے، قریب بلا کر گلے میں اور پیچھے دونوں جگہ بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد جب حسین نے پوچھا بہن یہ کیا ہے، تو فرمایا کہ جب ماں رخصت ہو رہی تھی تو اس وقت مجھ سے ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹی زینب جب عصر عاشور میرا بیٹا تم سے جدا ہو کر جانے لگے تو اس وقت میری طرف سے گلوئے حسین کا بوسہ ضرور لینا۔ اس لیے میں ماں کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا حسین تڑپے، آگے بڑھے، بہن
بہن کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد پھر فرمانے لگے بہن زینب کیا مجھے اجازت دیں گی کہ میں بھی اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کروں؟ کہا بھیا وہ کون سی وصیت ہے؟ کہا ذرا مجھے اجازت دیں. بازو سے کپڑا اوپر کیا اور بازو کے مسلسل بوسے لیے. مسلسل بوسے لینے کے بعد کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جب عصر عاشور تم بہن کو چھوڑ کے نکلنے لگو گے تو پھر ان بازوؤں پر جن کو تمہارے اور عباس کے بعد لشکر اشقیاء نے رسیوں سے باندھنا ہے میری طرف سے ان کا بوسہ ضرور لینا. اس لیے میں چاہتا تھا کہ ماں کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے بازو کا بوسہ ضرور لوں. اس کیفیت میں حسین نے اجازت لی ہے. اس کیفیت میں خیمے سے باہر آئے. وہاں پر بھی قدروں کا ذمہ داریوں کا اس حد تک احساس ہے. اس حد تک احساس ہے. اور جب باہر نکلے میدان کی طرف جانے لگے. میدان کی طرف جاتے جاتے اچانک دیکھا گھوڑا آگے بڑھ نہیں رہا اور گھوڑا رکا ہوا ہے. ذوالجناح رکا ہوا ہے, حرکت نہیں کر رہا. حسین چاہتے ہیں وہ آگے بڑھے لیکن وہ آگے نہیں بڑھتا. جب پوچھتے ہیں ذوالجناح کیا تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ تم بھی اب یہاں سے آگے نہیں جاؤ گے؟ گھوڑا سمجھدار ہے, حسین کا گھوڑا ہے, اس لیے اشارہ کرتا ہے ذوالجناح کہ مولا میں کیسے آگے جاؤں, ذرا نیچے دیکھیے. نیچے کیا دیکھتے ہیں؟ سکینہ آئی ہے, ذوالجناح کے دونوں ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کو واپس لوٹا دو. میرے بابا کو واپس لوٹا دو. حسین میدان کی طرف جاتے ہیں, جنگ کرتے ہیں لیکن کس طرح سے؟ یہ غیرت اللہ کی غیرت. جنگ کرتے ہیں, بار بار خیمے کی طرف واپس آتے ہیں, پھر دوبارہ جاتے ہیں میدان کی طرف کہ کہیں لشکر اشقیاء پیچھے سے حملہ آور نہ ہو. بار بار آتے ہیں, بار بار جاتے ہیں, بار بار آتے ہیں, بار بار جاتے ہیں. جب دشمن کے درمیان گھستے ہیں تو ان کو اپنے تلوار سے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تک جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ کھٹکا ہوتا ہے کہ کہیں یہ خیموں کی طرف نہ جائیں تو پھر تڑپ کر واپس بھی آتے ہیں. آخری دفعہ جب خیام کے دروازے پر آئے تو ایک مایوس آواز زمین کربلا پہ اٹھی, السلام علیکی یا زینب, السلام علیکی یا ام کلثوم, السلام علیکی یا سکینہ, السلام علیکی یا رباب, السلام علیکی یا فاطمہ. میرے بچوں, میری بہنوں, اب حسین کے آخری سلام کا جواب دے دو. حسین جا رہا ہے, اب حسین کی آواز تم نہیں سن سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون.